الرحمن الرحیم 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے شروع ہوئی آج کی تراویح، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تک 3 پارے مکمل ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے طرز عمل سے سبق لو۔ کافر دنیاوی زندگی پر ریچھ کر مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ دنیاوی روزی ملنا تو اللہ کی مشیت ہے۔ دنیا کے انسان ابتدا میں ایک امت تھے، ان میں نبی آتے رہے اور دوسروں پر زیادتیاں کرنے کی نیت سے لوگ اللہ کے قانون میں اختلاف کرتے رہے۔ ایمان والے صراط مستقیم پر ہوتے ہیں کیونکہ وہ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سخت ترین آزمائشوں کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حلال کی کمائی سے والدین، اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ جب لڑائی کا موقع ہو تو کراہو مت۔ مسجد حرام میں لڑائی منع ہے، لیکن اگر فسادی وہاں گڑبڑ کریں تو اصول یہ ہے کہ فتنے کے مقابلے میں قتل معمولی بات ہے۔ نشہ اور جوئے میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم۔ ضرورت سے زائد اشیاء اللہ کی راہ میں دے دیا کرو۔ یتیموں کا خرچ اپنے مال میں ملا کر مشترک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ کون صالح ہے اور کون گڑبڑ کر رہا ہے۔ مشرک عورتوں اور مردوں سے نکاح نہ کرنا، چاہے ان میں جتنی خوبیاں نظر آتی ہوں۔ ان سے تو ایمان والے جنگی قیدی بہتر ہیں۔ وہ تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ حیض ایک تکلیف دہ حالت ہے، اس حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرنا جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ عورتوں کی مثال کھیتیوں کی مانند ہے، کھیتی کرتے وقت مستقبل کی فصل کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بھلائی سے بچنے کی قسمیں نہ کھانا، فضول قسموں کا تو مواخذہ نہ ہوگا، لیکن بال ارادہ قسموں کا حساب ہوگا۔ 4 مہینے سے زیادہ اپنی عورتوں سے دور رہنے کا قصد نہ کریں۔ اگر الگ ہی رہنا ہے تو طلاق دیں۔ طلاق یافتہ عورتیں 3 ناپاکی کے وقفوں تک عدت گزاریں، تاکہ اگر حمل ہو تو ظاہر ہو جائے۔ عدت کے دوران طلاق سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کی مثال مردوں ہی کی طرح ہے، جیسے طلاق کے معاملے میں مردوں کا حق 1 درجے اوپر ہے۔ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کا اختیار ہے۔ اگر عورت طلاق چاہے تو باہمی رضامندی سے وہ شوہر کو اس کے لیے معاوضہ دے سکتی ہے۔ 3 مرتبہ طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کا کسی سے نکاح ہو، کسی اور سے نکاح ہو جائے اور وہاں سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عدت کے بعد عورت کی طلاق مکمل ہو جاتی ہے اور وہ چاہے تو کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ مطلقہ عورت کا شوہر اگر بچے کو 2 سال تک دودھ پلوانا چاہے تو اسے ماں اور بچے دونوں کا نفقہ دینا ہوگا۔ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر عورت کو ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دے دی تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ اپنی نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کرنا، خصوصاً عام حالات میں نماز فجر اور طلاق کے جھگڑوں اور فیصلوں کے درمیان آنے والی نماز، کیونکہ نماز کا عمدن چھوڑنا تو کسی وقت بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی خوف کی حالت ہے تو پیدل چلتے چلتے اور سواری پر بیٹھے بیٹھے اور سواری کو چلاتے وقت بھی پڑھی جائے گی۔ ہاں، جب نارمل حالات ہوں تو ویسے ہی ادا کرنا جیسے سکھائی گئی تھی۔ وفات پانے والوں کی بیویوں کے بارے میں یہ تاکید ہے کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، اور اس دوران ان کا خرچ شوہر کے ترکے میں سے ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ خود چلی جائیں تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر نفقہ ادا کرنا تقوی اختیار کرنے والوں پر فرض ہے۔ اندرونی نظام کی مضبوطی کے احکامات کے بعد اب خارجی نظام کے استحکام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ موت سے ڈرتے تھے وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ وہ مردہ قوم تھے۔ ان کی اگلی نسل کو اللہ نے زندہ قوم بنایا جو موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے نہ ڈرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، وہ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد کرو کہ موسیٰ کے بعد کے دور میں نبی وقت نے طالوت کو ان کا کمانڈر مقرر کیا۔ اکثر لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور طالوت کے احکامات کی خلاف ورزی کی، لیکن کچھ لوگ ڈٹے رہے اور انہوں نے طالوت کی قیادت میں جالوت کے بڑے لشکر کو شکست دی۔ اس طرح اللہ ایک گروہ کے ذریعے نااہل گروہ کو ہٹاتا رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ وہ اصول ہیں جو حق کے ساتھ تمہیں دیے جا رہے ہیں، اور رسول پر جو وحی نازل ہوئی بے شک اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں سے پارہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ رسولوں کو آپس میں اللہ نے ایک دوسرے پر مختلف فضیلتیں عطا کی تھیں۔ ان میں وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور عیسیٰ ابن مریم بھی، جنہیں واضح نشانیاں عطا ہوئیں اور اللہ نے ان کی روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد لوگوں کو آپس میں لڑائی سے جبراً روک دے تو وہ نہ لڑتے۔ ایمان والو، تم ان کے راستے پر نہ چلو، اور اس دن سے پہلے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمانوں اور زمین میں سب اس کے تابع ہیں، اس کے حکم کے بغیر اس کے حضور کوئی سفارش نہ کر سکے گا، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اس کا اقتدار ہے اور ان کی نگرانی سے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بلند مرتبہ اور عظیم ہے، اس نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی، بس ہدایت اور گمراہی کو ایک دوسرے سے الگ واضح کر دیا، اب جس کا جی چاہے جس راستے پر چلے۔ ابراہیم اور نمرود کو دیکھو، ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے، اس نے کٹ حجتی کی اور دھمکی دی، لیکن ابراہیم نہ ڈرے، نہ اپنے راستے سے ہٹے۔ یا پھر قوموں کی ہدایت و گمراہی کو اس مثال سے سمجھو کہ جیسے ایک شخص کسی مردہ بستی کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہو کہ اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے خود اسے موت دے کر 100 سال بعد زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنے دن اس حالت میں رہے، اور وہ جواب دے کہ چند گھنٹے یا ایک دن، اور پھر وہ اپنی نظروں کے سامنے بستی والوں کی ہڈیوں پر بتدریج گوشت چڑھتے اور انہیں زندہ ہوتے دیکھے۔ ایسے ہی ابراہیم نے ایمان والوں کے باوجود مزید اطمینان قلب کے یہ سوال کیا تھا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے سمجھایا ایسے کہ جیسے تم 4 پرندے پال کر خوب مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک پہاڑی پر بٹھا کر آواز دو تو وہ اڑتے چلے آئیں گے، ایسے ہی قوموں کو مانوس کر کے آواز دینے سے نظام کی تشکیل ہوگی۔ مردہ قوموں میں حرارت پیدا ہونے کے بعد ان کے دل سے مال کی محبت نکالنی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں پیدا ہوں اور ہر بال سے 100 دانے پیدا ہو جائیں۔ ایمان والے خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، احسان جتانے والوں کی مثال ان دانوں کی سی ہے جو چٹان پر جمی مٹی میں بوئے جائیں اور ایک ہی بارش سے دھل جائیں۔ اللہ کی راہ میں بہتر چیزیں دو، وہ نہیں کہ جو تمہیں دی جائیں تو تم پسند نہ کرو۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ حکمت اختیار کرو، وہ لوگ تمہاری مدد کے زیادہ مستحق ہیں جن کو اللہ کے دین میں لگے ہونے کی وجہ سے کمائی کا موقع نہیں ملتا، لیکن وہ خود سوال نہیں کرتے۔ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال۔ سود کو تجارت کہنے والے باولے ہیں۔ جو اس نصیحت کے پہنچنے کے بعد سود سے باز آ جائے اس کا پچھلا قصور معاف کیا جاتا ہے، ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سود خوروں کے خلاف اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے۔ قرضدار کے ساتھ نرمی برتو، لین دین کے معاہدوں کو لکھ لیا کرو اور گواہ کر لیا کرو۔ اللہ ہر ظاہر و مخفی بات کو جانتا ہے۔ رسول خود اپنے رب کی نازل کردہ ہدایت پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان لانے والے بھی یہی کرتے ہیں۔ وہ رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ کسی سے اس کی استطاعت سے زیادہ حساب نہیں لیا جائے گا اور اپنے اعمال کا ہر شخص خود ذمہ دار ہوگا۔ ایمان والوں کو دعا کرنی چاہیے کہ بھول چوک سے جو قصور ہو جائیں انہیں اللہ معاف کر دے۔ جن بوجھوں کی ان میں اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ان پر نہ ڈالے جائیں۔ اپنے مولا سے نرمی اور درگزر اور ہٹ دھرم منکرین کے مقابلے مدد کی درخواست کریں۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورہ آل عمران شروع ہوئی۔ یہاں سے الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ زندہ اور قائم ہے۔ تم پر اس نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، یہ توریت اور انجیل سمیت پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے قبل وہ کتابیں انسانوں کے لیے ہدایت تھیں اور اب حق و باطل کی کسوٹی یہ کتاب ہے۔ اس قوت و حکمت والے نے جیسے ماؤں کے پیٹوں میں طرح طرح کی صورتیں بنائیں، اسی طرح اس کتاب میں محکمات و متشابہات آیات رکھیں۔ محکمات کتاب کی بنیاد ہے، لیکن فتنہ پھیلانے والے محکمات سے قطع نظر کر کے متشابہات کی تعویلات کرنے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی صحیح تعویل اللہ کو معلوم ہے اور صرف علم میں پختہ لوگ سمجھ سکیں گے، کیونکہ عقل والوں کے علاوہ تو کوئی صحیح طریقے سے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ انکار پر اڑے رہنے والوں کا انجام آل فرعون کی طرح ہوگا۔ جنگ بدر کی مثال دیکھ لو، کافر ایمان والوں سے بہت زیادہ تھے۔ بصیرت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے دنیا کی چیزیں خوشنما بنا دی گئی ہیں، لیکن تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کی حیات ہے، جہاں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ یہ لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اور خود محنت کرنے کے ساتھ اللہ سے مدد کی دعا کرتے ہیں۔ محکومیت صرف اللہ کی ہو، اس پر اللہ خود بھی گواہ ہے اور ملائکہ اور علم والے بھی۔ اللہ کے لیے قابل قبول دین ہمیشہ سے اسلام ہے۔ جن کے پاس کتابیں آئیں انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں زیادتیاں کرنے کے لیے مختلف باتیں پیدا کی۔ اب اگر وہ لوگ تمہارے سمجھانے کے باوجود راہ پر نہ آئیں تو تمہاری ذمہ داری پیغام پہنچا دینے کے بعد پوری ہو گئی۔ اللہ کی آیات پر ہٹ دھرمی کرنے والے اور نبیوں کی جان کے دشمن ہو جانے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر وہ جہنم میں گئے بھی تو بس چند روز کے لیے جائیں گے۔ اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہر ایک کو اس کے اعمال کا صحیح بدلہ ملے گا۔ تم کہہ دو کہ عزت و ذلت، موت و حیات اور رزق تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا ایمان والے ہٹ دھرم منکرین کو مومنین کے مفاد کے خلاف دوست نہیں بنائیں۔ ہاں اگر کوئی ظلم سے بچنے کے لیے صرف ظاہر میں ایسا کرتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔
اور اللہ دلوں کے حال اور آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، تبھی وہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے آدم اور نوح اور ابراہیم کی نسل اور مریم کے والد عمران کی نسل یعنی حضرت عیسیٰ اور ان کا آئندہ آنے والی نسل کو منتخب فرمایا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے تھے۔ آل عمران کی داستان یہ ہے کہ عمران کی بیوی نے اپنے ہونے والی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی، اور جب لڑکی پیدا ہوئی تو اسی کو وقف کر دیا۔ مقدس میں زکریا مریم کے سرپرست بنے۔ مریم کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ حضرت زکریا کو بھی جو چیزیں مہیا نہ تھیں وہ لوگ مریم کو پہنچا دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر زکریا نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی، اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا بڑھاپے میں عطا فرمایا۔ ادھر مریم کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ اللہ نے تمہیں پاکیزگی عطا کر کے تمام جہانوں کی عورتوں پر ترجیح دے کر چن لیا۔ مریم جوان ہوئی تو ان کی تولیت کو لے کر مقدس کے ذمہ داروں میں اختلاف ہوا اور قرعہ ڈالا جانے لگا۔ مریم نے یہ دیکھا تو وہاں سے نکل کر مشرق میں ایک مقام پر خلوت نشین ہوئی۔ وہاں فرشتوں نے انہیں ایک بیٹے مسیح ابن مریم کی خوشخبری سنائی۔ مریم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ مسیح ابن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر فرمائے گا، اور وہ اس مردہ قوم سے کہے گا کہ میں تمہیں کیچڑ سے نکال کر وحی کے پیغام کے ذریعے پرواز عطا کروں گا۔ میں اللہ کے حکم سے اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو شفایاب کر دوں گا، اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسی روزی استعمال کرتے ہو اور کیسی ذخیرہ کرتے ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی اختیار کرو۔ جب انہوں نے آ کر اعلان کیا اور پوچھا کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں ان کا مددگار ہے تو چند حواری ہی نکلے جنہوں نے ساتھ دیا۔ بنی اسرائیل نے ان کے خلاف سازشیں کی، لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے وہ ناکام ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اب میں تمہیں واپس لے لوں گا اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تمہارے منکرین پر فوقیت دوں گا۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جن کا جسم زمین کے عناصر سے بنا کر کہا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ یہ علم آ جانے کے بعد اگر کوئی تم سے کٹ حجتی کرے تو اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، شرک نہ کریں، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو کوئی اپنا رب نہ بنائے، اور اگر وہ منہ موڑے تو اعلان کر دو کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ تم لوگ خود کو ابراہیم کی نسل کہتے ہو، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ مسلم تھے، اور ہم ان کی نسبت کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اہل کتاب تمہارے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اصل ہدایت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہی ہدایت پہلے تمہارے پاس آئی تھی۔ اہل کتاب میں قابل اعتماد لوگ بھی ہیں اور ناقابل اعتماد بھی۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کے نام سے وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ کسی نبی نے اپنی بندگی کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اللہ نے تو تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس کتاب و حکمت آنے کے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جو تمہارے پیغام کی تصدیق کرے گا، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور تم سب کو اس کی نصرت کرنی ہوگی۔ ایمان والو، تم اعلان کر دو کہ ہم سبھی نبیوں کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ سب کا دین اسلام تھا، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو ایمان لانے کے بعد اور رسول کی شہادت دینے کے بعد ناشکری کریں۔ ان میں سے جو توبہ اور اصلاح کریں ان کے سوا سب پر لعنت ہے، اور جسے ناشکری کی حالت میں موت آ گئی ان کے لیے تمام زمین کے برابر سونا بھی ایصال ثواب میں دیا جائے تو قبول نہیں ہوگا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔